الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوتاد المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون صلوات حضرت محترم، اس مقدس و محترم مجلس اعلیٰ کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سالانہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے۔ وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 163 اور 164 ہے۔ پروردگار عالم ان 2 آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، ہوا کے معنی کو، هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے۔ دوسری آیت کا آغاز کیا تو وہ نشانیاں بیان کی جنہیں دیکھ کر خالق کو پہچانا جائے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی خلقت میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور سمندروں کے سینے چھیل کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، تو اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، سنو یہ مٹی مردہ تھی، زمین مردہ تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جب پانی برسایا تو یہ مردہ مٹی مردہ زمین زندہ ہو گئی، تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جب زمین زندہ ہو گئی تو ہم نے طرح طرح کے جاندار اس زمین پر پھیلا دیے، یہ پھیلے ہوئے جاندار ہماری نشانیاں ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور دیکھتے کیوں نہیں کہ یہ ہوا کبھی آگے چلتی ہے کبھی پیچھے چلتی ہے، کبھی دائیں چلتی ہے کبھی بائیں چلتی ہے، تو ہوا کی ہل جل میں اور ہوا کے ہیر پھیر میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر کر دیا۔ اب یہ بادل چلے گا تو اذن الہی سے، گرجے گا تو اذن الہی سے، برسے گا تو اذن الہی سے۔ تو ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں، عقل والوں کے لیے، احمقوں کے لیے نہیں۔
نادانوں کے لیے نہیں. واپس آئے پہلی آیت پہ. وَإِلَٰهُكُمُ الْإِلَٰهُ الْوَاحِدُ, تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے. لا الہ الا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم. ہوا کے معنی میں نے کیا بتایا کہ ہوا کے معنی وہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے. اور آسان کر دوں, اس میں سب کو یاد ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل حبیب کہہ دو هو اللہ احد, کہ وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ ایک ہے. حبیب کہہ قل کے معنی کہہ دو هو اللہ احد, کہ وہ اللہ ایک ہے. بھئی یہ وہ اللہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ اللہ کون ہے؟ تو ذرا سا اس وہ کو سمجھ لو. دیکھیے قل اور اللہ کے درمیان میں لفظ ہے ہوا. قل اور اللہ کے درمیان میں لفظ کیا ہے؟ ہوا. اگر مثال دے رہا ہوں, اگر اس ہوا کو ہٹائیں تو جملہ کیا بنے گا؟ قل اللہ احد. حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. جملہ تو مکمل ہے. جملہ تو مکمل ہے. تو اس ہوا کی بھی ضرورت کیا ہے کہ وہ اللہ ہے کیا ہے. تو یہی سمجھانا ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے. قرآن کوئی حرف کوئی لفظ غیر ضروری استعمال نہیں کرتا. یہ ہوا کی ضرورت کیا تھی کہ کہتے ہو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو رک جاؤ, بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. دیکھیے ہدایت کی علم کی دو قسمیں ہیں. ہدایت کی دو قسمیں. ایک فطری ہدایت ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت میں ڈال دی ہے نا. دوسری بیرونی ہدایت ہے جو بتلانے سے آئے گی. بات پہنچ گئی ہے نا. فطری ہدایت, فطری ہدایت میں رکوں گا نہیں, مجھے جانا بہت تیزی کے ساتھ. فطری ہدایت جو تمہاری فطرت میں اللہ نے رکھ دی, ڈال دی. سنو, 2 گھنٹے کا بچہ, 2 دن کا بچہ, 2 مہینے کا بچہ, اسے آپ کیسے سمجھائیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے سرچشمہ غذا سے غذا کو حاصل کریں؟ 2 گھنٹے کا 2 دن کا بچہ ہے, اسے آپ کیسے سمجھائیں گے کہ وہ کیسے اپنے سرچشمہ غذا سے غذا کو حاصل کریں؟ الفاظ سے سمجھا نہیں سکتے, اشاروں سے سمجھا نہیں سکتے. اس لیے کہ 2 گھنٹے کا 2 دن کا بچہ نہ الفاظ سمجھتا ہے نہ اشارہ سمجھتا ہے. تو اگر کوئی فطری ہدایت نہ ہوتی تو وہ بھوکا مر چکا ہوتا. فطری ہدایت اور بیرونی ہدایت ہے نا. فطری ہدایت, میں تقریر کر رہا ہوں, آپ تقریر سن رہے ہیں ہے نا, سب کے چہرے میری طرف ہیں. ایک شخص دروازے سے داخل ہوا, بیٹھنے سے پہلے اس نے آپ کا دامن کھینچا. جتنی دیر میں آپ مڑ کر دیکھتے وہ دامن کھینچ کر بیٹھ چکا تھا ہے نا. اب میں قسم شرعی کھا کے کہوں گا, اللہ باللہ کہہ کر, سر پر قرآن رکھ کر, کہ تمہارا دامن کسی نے نہیں کھینچا. مانیں گے میری بات کو؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اسے کہ فطرت پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے. ایک شخص داخل ہوا, اس نے دامن کھینچا, کھینچ کر بیٹھ گیا. جتنی دیر میں آپ مڑ کر دیکھتے وہ دامن کھینچنے والا دامن کھینچ کر بیٹھ چکا تھا. اب میں قسم کھاؤں, قرآن ہاتھ میں لے لوں اور کہوں کہ تمہارا دامن کسی نے نہیں کھینچا, نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت پکار پکار کے کہہ رہی کہ دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے. فطری ہے نا. اچھا, تو تمہاری فطرت کہہ رہی ہے کہ دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے. اب اسی سے سوال ہے, بتلاؤ کہ کھینچنے والا 1 ہے, 3 ہے, 18 ہے, 25 ہے. بھائی تم کہہ رہے ہو کہ کھینچا ہے دامن تو کھینچنے والا ہے, تو اسی سے سوال ہے کہ بتلاؤ کہ 1 ہے, 3 ہے, 25 ہے. تو تم کہو گے جناب یہ تو بدلانے سے آئے گا. چونکہ آپ دیکھ رہے تھے, آپ بتلائیے, تو آدھا علم فطرت میں, آدھا بدلانے سے آئے گا. بات پہنچ رہی ہے, مشکل بات تو نہیں. آدھا علم فطرت میں, آدھا بدلانے سے آئے گا. اب طے یہ کرنا ہے اس مرحلے پر کہ انسان کی فطرت میں خدا پرستی ہے یا نہیں. انسان کی فطرت میں اللہ پرستی, خدا پرستی ہے یا نہیں. تو دلیلیں تو بہت ہیں لیکن میں آسان کر رہا ہوں. اس گلوب کے اوپر, زمین کے اوپر جتنے بھی آثار قدیمہ کھودے گئے, موجوداروں کی تہذیب, بابل کی تہذیب, نینوا کی تہذیب, اہرام مصر کی پرانی تہذیبیں, یونان کی پرانی تہذیبیں, جتنے بھی آثار قدیمہ کھودے گئے ان میں کوئی آثار قدیمہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں عبادت کا برآمد نہ ہوئی ہو. ان کی شکلیں الگ تھیں, یہ میرا موضوع نہیں ہے, ان کی شکلیں الگ تھی ہے نا.
لیکن عبادت گاہیں برآمد ہوئی، تو عبادت گاہ کا برآمد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھ دیا کہ کوئی ہے۔ عبادت گاہ کا برآمد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھ دیا کہ کوئی ہے، تو آدھا ان فطرت میں آدھا بتلانے سے آئے گا، اسی بات کو وعدہ کیا ہے، قل میرے محمد سے کہہ دو هو اللہ احد، کہ وہ جو فطرت میں ہے وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ تو فطرت نے بتایا کہ کوئی ہے، قل محمد کہہ دو کہ ایک ہے، محمد نے بتایا کہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بات پہنچی بھئی، یہ بات پہنچی کہ فطرت میں خدا پرستی، اللہ پرستی اللہ نے رکھ دی ہے نا۔ اچھا بھائی، ایک ہے یا ایک سے زیادہ، وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ، اس پہ تو بعد میں بات ہوگی۔ ارے یہ تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے بھی ہے نہیں۔ وہ پہلے وجود خدا پہ بات کرو کہ وہ ہے بھی ہے نہیں، ہے نا۔ اچھا رک جاؤ، اصول دین میں اول کیا ہے؟ توحید، توحید ہے نا۔ تو اصول دین میں اول وجود خدا ہونا چاہیے، وجود خدا، یہ تو طے کرو کہ ہے بھی ہے نہیں، اس کے بعد کہنا کہ دوم جو ہے توحید۔ تو اصول دین میں اول وجود خدا نہیں ہے، اول توحید ہے۔ اگر اصول دین میں اول وجود خدا ہوتا تو پھر دین فطرت نہ رہتا۔ فطرت نے بتایا کہ کوئی ہے، محمد نے بتایا کہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا چھوڑو، وجود خدا پہ بعد میں بات ہوگی، اپنی تو بات کرو۔ وجود خدا پہ بعد میں بات ہوگی، تم اپنی بات کرو کہ تم ہمیشہ سے ہو یا ہمیشہ سے نہیں ہو۔ اگر ہمیشہ سے ہو تو پیدا کیسے ہوئے، اور اگر ہمیشہ سے نہیں ہو تو خالق کو مانتے کیوں نہیں؟ بس رکنا نہیں ہے۔ اسی کی طرح اشارہ کیا سورہ روم، تیسرا سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 8ویں آیت، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اولم یتفکروا، بھئی یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا وہ حق کے ساتھ خلق کیا، وہ سب حق ہے۔ اولم یتفکروا، یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ روم، پھر آگے بڑھ کر آواز دی، سورہ فصلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، سنریہم، ہم دکھائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے ہم دکھائیں گے اپنے وجود کی نشانیاں، ہم دکھائیں گے، آفاق میں بھی دکھائیں گے، تمہارے نفسوں میں بھی دکھائیں گے، ہم دکھائیں گے اپنے وجود کی نشانیاں، پورے آفاق میں بھی دکھائیں گے اور تمہارے نفسوں میں بھی دکھائیں گے۔ دو مقام کی آیت ہو گئی۔ تیسری آیت سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھائی تم مردہ تھے، مردہ، تم مردے تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، وہی موت دے گا، دوبارہ وہی زندہ کرے گا۔ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تو تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، تینوں آیتوں کا خلاصہ ہے کہ نفسوں پہ غور کرو، خالق کو پہچانے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے نفسوں پر غور کرو، خالق کو پہچانے۔ نہیں تھے کل، نہیں تھے آج ہو، کل نہیں ہو۔ تم کل نہیں تھے، آج ہو، کل نہیں ہوگے۔ تو اب ہر انسان کو سوچنے کا حق ہے، ہر انسان کو سوچنے کا حق ہے، اور ہر انسان کے ذہن میں دو سوال بیدار ہوں گے اس مرحلے پر، ہے نا، کہ کل نہیں تھے، آج ہے، کل نہیں ہوگے۔ تو کل نہیں تھے تو آئے کہاں سے؟ پہلا سوال
بھائی نہیں تھے تو آئے کہاں سے، ہے نا؟ اور کل نہیں ہوں گے تو جانا کہاں ہے؟ بھائی یہ دو سوال ہر ایک کے ذہن میں ہوگا کہ نہیں تھے تو آئے کہاں سے، کل نہیں ہوں گے تو جائیں گے کہاں، ہے نا؟ تو بھائی یہ جواب بہت آسان ہے کہ آئے ہو توحید سے، جانا ہے قیامت تک، تو درمیان میں جو راستہ بنے گا وہ صراط مستقیم کہلائے گا یا نہیں؟ نہیں تھے آج ہو کل نہیں ہوگے، آئے کہاں سے جانا کہاں ہے؟ تو آئے ہو توحید سے، جانا ہے قیامت تک، ہے؟ اور جو درمیان میں توحید اور قیامت کے درمیان میں جو راستہ بنے گا تو کوئی راہبر ہوگا یا نہیں راستے پہ چلانے والا، چاہے سامنے ہو چاہے پاس غیب میں، ہے نا؟ تو اب رکنا نہیں ہے۔ سوال سب کے ذہن میں کہ کل نہیں تھے تو آئے کہاں سے، ہے نا؟ بہت آسان ہے۔ مجھ سے پوچھو کہ کل نہیں تھے آئے کہاں سے، بہت آسان ہے، میں اپنے باپ سے آئے، میں اپنے باپ سے آئے۔ اچھا تو وہ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے۔ وہ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے، ہے نا؟ ہوتے ہوتے جب ذہن انسانی تھک جائے گا تو سب پکار کے کہیں گے کہ ہم آدم سے آئے تھے، سب جائیں گے، بات دیں گے، ہے نا؟ یعنی انسانی شجروں کی جتنی شاخیں پائی جاتی ہیں جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ بھائی نہیں تھے تو آئے کہاں سے، ہے نا؟ وہ اپنے باپ سے آئے، اپنے باپ سے آئے، وہ اپنے باپ سے آئے۔ جب تھک جاؤ گے تو سب کہیں گے کہ ہم آدم سے آئے، لیکن میرا سوال رکے گا نہیں، آدم کہاں سے آئے؟ میرا سوال رکے گا نہیں، آدم کہاں سے آئے، ہے نا؟ آدم آئے مٹی سے، سوال تو جاری ہے، مٹی کہاں سے آئے؟ مٹی کہاں سے آئے؟ مٹی آئی زمین سے، بھائی مٹی آئی زمین سے، تو سب آئے آدم سے، آدم آئے مٹی سے، مٹی آئی زمین سے، سوال رکے گا نہیں، زمین کہاں سے آئی؟ بھائی زمین کہاں سے آئی؟ کہنے لگے کہ زمین آئی سورج سے ٹوٹ کر، سورج ایک آگ کا گولا تھا، سورج ایک آگ کا گولا تھا، زمین اس سے ٹوٹ کر نکلی، ہے نا؟ سوال رکے گا نہیں، سورج کہاں سے آیا؟ بھائی سوال رکے گا نہیں، سورج کہاں سے آیا، ہے نا؟ کہ سورج آیا مادے سے، سوال رکے گا نہیں کہ یہ مادہ کہاں سے آیا، تو جو مادے کو لایا وہی تو اللہ ہے۔ مادے کو لایا وہی تو اللہ ہے۔ کہنے لگے مادہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کہنے لگے کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اگر ہمیشہ سے ہے تو پھر اس میں ٹوٹ پھوٹ کیوں ہو رہی ہے نا سوال؟ تو رکنا نہیں ہے، اس مرحلے پر رکنا نہیں ہے، مجھے پھر آیت کی طرف جانا ہے نا؟ یعنی آدم سے آغاز ہے آدمیت کا، آدم سے آغاز ہے آدمیت کا، مجھے رکنا نہیں ہے۔ یعنی انسانوں میں جو پہلی شخصیت خلق کی گئی آدم، ساری انسانیت کے باپ ہے، حضرت آدم ساری انسانیت کے باپ ہے۔ اب اس مرحلے پر مجھے رکنا نہیں ہے، ذرا سا اس مرحلے سے آگے جانا ہے نا؟ چیز کو دیکھو، خالق کو پہچانو۔ ہم نے آسمان زمین کی خلقت میں دن اور رات کے آنے جانے میں رکھی ہیں نشانیاں۔ یہ نشانیاں کیا ہیں؟ نشانی کے لیے عربی لفظ ہے آیت، آیت کے معنی نشانی، نشانی کے معنی جسے دیکھ کر دوسری شے سمجھ میں آ جائے، جسے دیکھ کر دوسری شے سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے وجود پر دلیل ہے، یعنی اللہ کی آیت ہے، اللہ کی آیت ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ مٹی مردہ تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جب پانی برسایا تو مردہ مٹی زندہ ہو گئی، تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت، یعنی اللہ کے وجود پر دلیل ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ موٹا زمین پہ ہم نے اسے زندہ کیا ہے، سورہ بقرہ۔ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں جلدی سے، سورہ یاسین 36واں سورہ قرآن مجید کا، لفظ
آیت کے معنی نشانی ہے نا، وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون، یہ ہماری آیت ہے، یہ ہماری نشانی ہے کہ ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا۔ مالک کیسے زندہ کیا؟ کہنے لگا آیت کا اگلا حصہ پڑھو، اخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون، ہم نے اس میں سے دانہ نکالا، وہ زندہ ہو گئی۔ تو دانہ زمین کا چیر کا سینہ باہر آئے، بھائی دانہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آئے، زمین زندہ ہو جائے، اور علی کعبے کی دیوار توڑ دیا، کعبہ زندہ ہو جائے۔ زمین کا سینہ چیر کے باہر آئے، زمین زندہ ہو جائے، اور علی روح کعبہ بن کر آئے۔ روک رہا ہوں یہاں پر، مردہ زمین تھی، وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون، مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ مردہ زمین تھی مطلب کیا ہے؟ کیا کسی قبرستان میں جا کے دفن ہو گئی؟ نہیں، اللہ مردہ زمین اسے کہتا ہے جس میں سے دانہ نہ نکلے، کنک نہ نکلے، اناج نہ نکلے، ہے نا؟ تو وہ زمین جس میں سے دانہ نہ نکلے وہ مردہ زمین، اور جس میں سے دانہ نکلے وہ زندہ زمین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جو اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ زمین، اور جو مالک کے کام آئے وہ زندہ زمین ہے۔ اور آگے بڑھ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مردہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے، زندہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اب اصول ذہن میں رہے کہ اللہ مردہ اسے کہتا ہے کہ دوسروں کے کام نہ آئے، اللہ زندہ اسے کہتا ہے کہ دوسروں کے کام آئے، یہ اصول ذہن میں رہے۔ اب پھر آواز دی، کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھائی تم مردہ تھے، مردہ ماں کے پیٹ میں مردہ تھے، آنکھیں تھیں ٹک کر دیکھ نہیں سکتی تھی، کان تھے آواز کو سن نہیں سکتے تھے، زبان تھی بولنے کی طاقت نہیں تھی، ہاتھ تھے کسی چیز کو تھامنے کی قوت نہیں تھی، پاؤں تھے چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو تم آنے سے پہلے بطن مادر میں مردہ، ماں کے پیٹ میں مردہ، کسی کے کام نہیں آتے، ہے نا؟ اور مرنے کے بعد کفن میں لپٹے پڑے ہو، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی، کان ہے سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتی، پاؤں ہیں چل نہیں سکتے، ہے نا؟ تو آنے سے پہلے مردہ، تو آنے سے پہلے مردہ، جانے کے بعد مردہ نہیں۔ تم آنے سے پہلے بطن مادر میں مردہ، کسی کے کام نہیں آتے، تم جانے کے بعد کفن میں مردہ، کسی کے کام نہیں آتے۔ تو آنے سے پہلے مردہ، جانے کے بعد مردہ، ہے نا؟ یہ تم ہو، ہے نا؟ اور اب میرے نبی نے آواز دی، یا علی نصرت کل نبی سرا و نصرت علی سرا وجارا، یا علی تو نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی چھپ کی مدد کی۔ تو علی نے آنے سے پہلے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ میں آنے سے پہلے زندہ، اور حسین نے نیزے پہ تلاوت کر کے بتایا کہ میں جانے کے بعد زندہ۔ تو اللہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے۔ آیات قرآنی بہت حقیقت کے حوالے سے، هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل بفلک یسبحون، یہ اللہ وہ ہے جس نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا۔ کیسے بنایا نہیں بتلایا کہ رات کو کیسے بنایا، دن کو کیسے بنایا، سورج کو کیسے بنایا، چاند کو کیسے بنایا، نہیں بتایا۔ لیکن جب آدم کو بنایا تو کہنے لگا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا،
تو رات کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا، دن کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا، سورج کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا، چاند کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا، بنایا دونوں ہاتھوں سے. تو آدم کو بنایا، بتلا دیا کہ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا، چاہے جنت میں بنے چاہے میدان غدیر میں. رکنا نہیں ہے. بنایا دونوں ہاتھوں سے تو کسے؟ آدم کو. اور کیا کہنے لگا؟ یا ابلیس منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی. یا ابلیس، اے ابلیس، آیت ہے قرآن کی، آیت ہے. یا ابلیس، اے ابلیس، میں نے اس آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا. کیا؟ یا ابلیس، آیت ہے. اور جو آیات قرآن کی تلاوت کرے اسے کہتے ہیں قاری قرآن. میں نے بھی 2 آیتوں کی تلاوت کی، قرأت کی 2 آیتوں کی. قاری دنیا بھر میں بہت سے قاری ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب. بس اتنا بتلا دو کہ قاری قرآن جب قرآن کی قرأت کرتا ہوا اس آیت پہ پہنچتا ہوگا تو کہتا ہوگا نا یا ابلیس، یا ابلیس، یا ابلیس. تو یا ابلیس کہتے ہوئے موت نہیں آتی، یا علی کہتے ہوئے موت آتی ہے. تو اب اناؤنسمنٹ کیا، اناؤنسمنٹ کیا آدم کی خلافت کا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انی کے معنی میں، انی کے معنی میں، جاعل بنانے والا، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ. تو انی کے معنی میں. تو جب اللہ خود بتلا رہا ہے کہ یہ میرا کام ہے تو تم کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ جیسے ہی اللہ نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، قالو، فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مالک اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خوریزی کرے گا، قتل و غارت نہیں کرے گا. ہمیں خلافت دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. بڑے بھولے تھے فرشتے، سمجھ رہے تھے کہ خلافت عبادت پہ ملا کرتی ہے. سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، بہت توجہ ہے. کیا کہا؟ کیا کہا؟ قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. پروردگار فرشتے کہہ رہے ہیں اسے خلیفہ بنائے گا، اسے جو زمین پر خوریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا. بھئی کمال ہو گیا. ابھی تو آدم بنیں گے، جناب حوا سے شادی ہوگی. جب آدم بنیں گے جناب حوا سے شادی ہوگی، حابیل اور قابیل پیدا ہوں گے، قابیل حابیل کو قتل کرے گا. تو انسانیت کی یہ پہلی خوریزی شامل ہوگی، سامنے آئی ہے. ایسا ہی نہیں یعنی ابھی تو آدم بنے نہیں، اور فرشتوں نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ زمین پر خوریزی ہونے والی ہے. تو اگر فرشتوں کے پاس علم غیب ہو سکتا ہے تو فرشتے دل کا جھولا جھولا ہے. بس ہلکی پھلکی آتے اور میں آ گیا اس مرحلے تک جس مرحلے تک لے کر آنا. 2-3 جملے ہاتھ کر رہے اور پھر میں گیا اس مرحلے تک. 2 جملے کی ساری تعبیریں کسی خاص جملے پہ لے جا کے روکنی چاہیے. آ گیا. اچھا کہنے لگا مالک اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خوریزی کرے گا، ہمیں خلافت دے. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. بہت توجہ رکھنا. بھائی کمال ہو گیا. جیسے فرشتوں نے کہا کہ مالک ہمیں خلافت دے، جانتے ہو اللہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین.
فرشتہ آیت ہے، کہانی نہیں سنا رہا، آیت اللہ کہنے کا فرشتوں اگر تم خلافت میں انٹرسٹڈ ہو تو ہاؤلائی کے نام بتاؤ. اگر خلافت میں انٹرسٹڈ ہو تو ہاؤلائی کے نام بتاؤ. ہاؤلائی یہ جملہ ابھی جوڑے گا کہیں پہ دیکھنا، یہ ساری تمیز ایسی جملے کے لیے. فرشتوں اگر تم خلافت میں انٹرسٹڈ ہو تو ہاؤلائی کے نام بتاؤ. ہاؤلائی کبوتر کو نہیں کہتی، ہاؤلائی بکرے کو نہیں کہتی، ہاؤلائی لوٹے کو نہیں کہتے، ہاؤلائی ٹخنے سے اوپر پہنے جانے والے پاجامہ کو بھی نہیں کہتے. ہاؤلائی کندھے پہ ڈالنے والی چادر کو بھی نہیں کہتے. اب ظاہر ہے کہ جب چادر کو کندھے پہ ڈالنے والی اس کو نہیں کہتے تو جا کے ٹرین کو بھی نہیں کہتے ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا تو پھر ہاؤلائی کہتے کیسے ہیں؟ سنو، ہاؤلائی کہتے ہیں لوگوں کو. ہاؤلائی کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں اگر تم لوگ خلافت میں انٹرسٹڈ ہو تو ان لوگوں کے نام بتاؤ. فقال انبئونی باسماء ہاؤلائی، ان لوگوں کے نام بتاؤ. کمال ہو گیا، ابھی تو آدم بنی گئی، جناب حوا سے شادی ہوئی. جب آدم بنیں گے جناب حوا سے شادی ہوگی، اولاد پیدا ہوگی، ہے نا، تبھی لوگ آئیں گے دنیا میں. یعنی ابھی تو نہ لائف ہے نہ وائف، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ بھائی ابھی تو نہ لائف ہے نہ وائف، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی خلقت سے پہلے کچھ لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی خلقت سے پہلے کچھ لوگ ہیں. کون ہے وہ لوگ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر فرشتے ان لوگوں کے نام بتا دیں تو خلافت دے جائیں، تو جن کے نام فرشتوں کے خلافت بانٹے، کیا وہ تمہارے پاس آئیں گے خلافت لینے؟ بات پہنچی نہیں پہنچی؟ پھر سنو آیت کا جملہ، پھر سنو. فقال انبئونی باسماء ہاؤلائی ان کنتم صادقین. اگر دعوے میں سچے ہو تو ہاؤلائی کے نام بتاؤ. اب بھی ہاؤلائی سمجھ میں نہیں آیا؟ چادر فاطمہ کا بیت بنایا، پنجتن اس میں جمع ہوئے، عرش پر اللہ نے آواز دی، یاد آیا؟ نہیں بھائی، عرش پر اللہ نے آواز دی، اعلموا یا ملائکتی و سکان السماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا الفلک یدور ولا بحر یجری ولا الفلک یجری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت القضاء. پہنچی بات؟ یہ ساری محنت اس جملے کے لیے تھی جو میں تمہیں آیت شروع سے سنا تھا، وہ یہاں تک آیا ہے نا. ٹھیک، ترجمہ سب کے ذہن میں ہوگا. سنو، اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماوات، سنو میرے فرشتوں، سنو، اور سنو میرے آسمانوں میں رہنے والوں، سنو. وعزتی و جلالی، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں. انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ، میں نے آسمان کو خلق کیا ان پانچ کی محبت میں، زمین کو خلق کیا ان پانچ کی محبت میں، سورج چمکایا ان پانچ کی محبت میں، چاند ٹمٹمایا ان پانچ کی محبت میں، کشتیاں چلائی ان پانچ کی محبت میں، دریا بہائے ان پانچ کی محبت میں. یعنی پوری کائنات بنائی ان پانچ کی محبت میں. رک جاؤ، رک جاؤ. اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماوات، اعلموا جانو، سنو، سنو، سنو. ملائکہ سے کہا و یا سکان السماوات، اور سنو
میرے آسمانوں میں رہنے والوں سنو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں بھی کچھ مخلوقات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں بھی کچھ مخلوقات ہیں, ہے نا, اور صاحب عقل ہیں, ورنہ سنو کہہ کے مخاطب نہ کرتا. کہ صاحب عقل ہے ورنہ سنو کہہ کے مخاطب نہ کرتا. اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جب آسمان والا زمین پر آئے گا اور مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس سے پوچھنا کہ آسمان میں کون کون سی مخلوقات ہیں. رک جاؤ, یہ میں ذرا سا اینگل بدل رہا ہوں. یہ تم نے سنی تو ہوگی حدیث کے ساتھ, لیکن اب میں ذرا سا زاویہ اس کے بدل رہا ہوں, وہ بدل کے پیش کر رہا ہوں. سننا ذرا, سنو میرے فرشتوں, سنو میرے آسمانوں میں رہنے والوں, سنو. وعزتی, کرو ترجمہ, میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں, میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں. وعزتی و جلالی, عزت کی قسم کھاتا ہوں, جلال کی قسم کھاتا ہوں, ہے نا. اللہ نے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ قسمیں کھائی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے سورج کی, قسم ہے شام کی. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی. تو اللہ نے قرآن میں بہت سی قسمیں کھائیں, ہے نا, لیکن پورے قرآن مجید میں اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی, اور اگر کھائی تو حدیث کی قسمیں کھائی. یہ بات پہنچی, ہے نا. اب رک جاؤ, میں نے کہا نا کہ رخ بدل کے پیش کر رہا ہوں, رخ بدل کے. قسم عزت کی پورا قرآن میں نہیں کھائی, اگر کھائی تو حدیث کے سامنے قسم کھائی. عزت کی وجہ ڈالی, ٹھیک ہے نا. دیکھو, سن لینا, سمجھ لینا. کسی لٹریچر کے, کسی جملے کے, کسی بات کے وزن کو جانچنے کے 4 طریقے. کسی لٹریچر کے کسی بات کے وزن کو جانچنے کے 4 طریقے, ہے نا. پہلا طریقہ کہ اگر متکلم بڑا ہوگا, بولنے والا, تو بات بڑی ہوگی, وزنی ہوگی. کسی چیز کے جملے کے وزن کو جانچنے کے 4 طریقے. پہلا طریقہ, متکلم بڑا ہو تو بات, ہاں, متکلم وزنی ہو, بڑا ہو تو بات وزنی ہوگی, بڑی ہوگی, ہے نا. اس سے کہ بڑا آدمی چھوٹی بات نہیں کرے گا. دوسرا طریقہ, سننے والے بڑے بڑے, سامع, اگر سماعتیں بڑی ہوں گی تو چھوٹی بات تو نہیں کی جائے گی. 2 طریقے ہو گئے, ہے نا. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسرا طریقہ, جگہ بڑی ہو, جس جگہ سے بول رہا ہوں. میں بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں, آزاداروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, ہے نا, لیکن چونکہ بیٹھا بڑی جگہ پہ ہوں اس لیے چھوٹی بات نہیں کروں گا. کسی بات کے وزن کو جانچنے کے کتنے طریقے؟ پہلا طریقہ, متکلم بولنے والا بڑا ہو تو بات بڑی ہوگی. دوسرا طریقہ, سننے والا بڑا ہو تو بات بڑی ہوگی, ہے نا. تیسرا طریقہ, جگہ بڑی ہو, بڑی جگہ پر بیٹھ کر چھوٹی بات نہیں کرے گا, ہے نا. 3 طریقے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 3. اور چوتھا طریقہ کہ اگر ان تینوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو قسم کھا کے کہہ دو وہ عزت و جلالی. کتنے ہو گئے؟ 4 طریقے. متکلم بڑا ہو تو بات بڑی ہوگی, سننے والے بڑے ہو تو بات بڑی ہوگی, جگہ بڑی ہو تو بات بڑی ہوگی, اور قسم کھا کے کہہ دو بات بڑی ہوگی. متکلم اللہ, سننے والے فرشتے, جگہ عرش معلا, اور قسم کھا کے کہا کہ اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں, اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ پوری کائنات بنائی ان 5 کی محبت میں, اب اگر ان سے دشمنی کی تو بے عزت کر کے جہنم میں پھینک دوں گا.
مجلس ہو رہی ہے نا؟ میں 2 دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے سنو میرے فرشتوں، سنو میرے ملائکہ، سنو. کیا سنو؟ فاطمہ کے فضائل، علی کے فضائل، محمد کے فضائل، حسن کے فضائل، حسین کے فضائل. یہی ہے نا، یہی ہے نا. تو اب سمجھ میں آیا کہ ذاکر اللہ، سننے والے فرشتے، مکان عارش اور موضوع فضائل علم ہے. کیا اس سے بڑی مجلس بھی ہو سکتی ہے؟ بات پہنچی بات پہنچی. میرے پاس ابھی ہیں تقریباً 18 دقیقے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں 2-4-5 دقیقے اوپر چلا جاؤں. ابھی 18 دقیقے تو ہیں میرے پاس. دقیقے تو سمجھتے ہی ہوگے تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا. بس رک جاؤ. بات شہزادی تک آ گئی. بات کہاں تک آ گئی؟ شہزادی فاطمہ تک. اور جی تو چاہ رہا ہے کہ میں حدیث کے ساتھ رک جاؤں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ 1-2 جملے تمہیں ہدیہ کر دوں. ہدیہ 1-2 جملے ہدیہ کر دوں. دیکھو تواتر کے ساتھ یہ روایت ہے. برادران اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا، برادران اہل تشیع نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا. کیا روایت ہے؟ جاءت فاطمہ قام رسول اللہ، جاءت فاطمہ قام. جب بھی فاطمہ آتی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. بیٹی کے تعظیم میں نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. روایت ہے. کمال ہو گیا. بیٹیاں تمہارے گھروں میں بھی ہیں، بیٹیاں ہمارے گھروں میں بھی ہیں. بھائی ہم تو کبھی اپنی بیٹی کی تعظیم میں اٹھ کے نہیں کھڑے ہوئے. تم کھڑے ہوئے کبھی اپنی بیٹی کی تعظیم میں اٹھ کے؟ نہیں. ہم نے تو اس کے برعکس دیکھا کہ باپ جب گھر میں داخل ہو، پرانی تہذیبیں ہیں، اب یہ تہذیبیں بھی نایاب ہو چکی ہیں کہ باپ جب گھر میں داخل ہو تو بیٹی ہو یا بیٹا تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. باپ ماں کے آتے ہی اٹھ کے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بیٹیاں ہمارے گھر میں، تمہارے گھر میں کبھی تعظیم کو اٹھے تم اپنی بیٹی کے؟ نہیں اٹھے. اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ماں باپ داخل ہو تو بیٹی اور بیٹا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. روایت کیا کہہ رہی ہے؟ جاءت فاطمہ قام رسول اللہ. جب بھی رسول آتے، جب بھی فاطمہ زہرا آتی رسول کھڑے ہو جاتے، بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے. یہ بات کیا ہے بھائی؟ یہ بات کیا ہے کہ باپ بیٹی کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہم نے دستور دنیا کو دور حاضر میں ڈفرنٹ دیکھا، اور وہاں پہ باپ بیٹی کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے. اب سنو، نبی کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی. گھر کی کنیز نے آ کے اطلاع دی اللہ کے رسول بیٹی پیدا ہوئی. کچھ لوگ تشریف فرما تھے قریب میں، جیسے ہی انہوں نے سنا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے ذرا سا قبیلہ خاطر ہوئے، چہرے پہ رنگ آئے. کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بیٹی کا پیدا ہونا کوئی اچھا سکون تو نہیں؟ بس سننا تھا کہ ایک مرتبہ چہرے نبوت پہ جلال آیا، اور اب بیٹی نہیں کہا. کہنے لگے حاذہ ریحانۃ رزق اللہ علیہ. بیٹی نہیں، حاذہ ریحانۃ، یہ جنت کا پھول ہے، رزق اللہ علیہ، اور یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے. فاطمہ کیا ہے؟ جنت کا پھول. اور کیا ہے؟ رزق اللہ علیہ، اور میرے اللہ کا تحفہ ہے. رسول کہیں گے فاطمہ کیا ہے؟ اللہ کا تحفہ ہے. اچھا تو اللہ نے یہ تحفہ کسے دیا؟ رسول اللہ کو. اور جو بات روایت سنادی میں نے سب نے لکھا ہے شہزادی فاطمہ کیا ہے؟ اللہ کا تحفہ. اللہ نے تحفہ کس کو دیا؟ رسول اللہ کو. اب مثال سنو. یہ تصویر میرے ہاتھ میں ہے، یہ سامنے ادھر بھی بزرگ بیٹھے، ادھر بھی بیٹھے، ادھر ہم بھی بیٹھے. مثال دے رہا ہوں، سچ نہیں سمجھ لینا ورنہ میں افورڈ نہیں کر پاؤں گا. تو میں بازار سے ہزاروں تصویر خرید کے دے دوں گا، یہ والی نہیں دوں گا. بتائیں، ہزاروں دوسری خرید کے دے دوں گا، یہ تصویر نہیں دوں گا. ہے میری نگاہ میں بہت زیادہ قیمتی ہے، اور کسی اور وجہ سے، تبرک کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے بہت توجہ رکھنا. یہ تصویر اگر میں یہ سامنے بزرگ بیٹھے، ادھر بیٹھے، ادھر بیٹھے، ان کو تحفے میں دوں، تصویر تحفے میں دوں، یہ ہاتھ بڑھائیں گے، شکریہ کہہ کے رکھ لیں گے. یہ بزرگ
بیٹھے ہوئے اور یہ تو میرے والد علام کے ساتھ رہے، قریب سے دیکھا آپ نے، اٹھتے تھے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے۔ اب یہ بزرگ ہیں، ان کو میں تسبیح تحفے میں دوں، بہت بزرگ ہیں، میں نے میرے والد علام کے زمانے کی، انہیں تسبیح تحفے میں دوں تو کیسے وصول کریں گے؟ ہاتھ بڑھائیں گے، شکریہ کہہ کے تسبیح رکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب رک جاؤ، اب مثال بدل رہا ہوں، مثال بدل رہا ہوں۔ یہ بچہ بیٹھا ہے، کون ہے یہ؟ آپ کے ساتھ جاتے ہیں بھائی، یہ بچہ بیٹھا ہے۔ اب فرض کریں کہ یہ تسبیح میں اس بچے کو تحفے میں دوں، یہ تسبیح اس بچے کو یا اس کی بیٹی ان کو دوں یا اس بچے کو دوں، انہیں کیسے وصول کرنا چاہیے؟ کھڑے ہو کر، وہ تو بزرگ ہیں، ان کو حق ہے بیٹھے بیٹھے میرا تحفہ قبول کر لیں۔ یہ ہے چھوٹا بچہ، تو تہذیب دنیا یہ ہے کہ اگر تحفہ بڑے کی طرف سے ہو تو اسے کھڑے ہو کے وصول کرو۔ فاطمہ ہے اللہ کا تحفہ، بڑے کا تحفہ، جب آتی ہے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں تک آ گیا تو میں یہاں پہ روک کے ایک دو جملہ کیا کرتا ہوں، اور پھر دامن وقت میں تھوڑی بہت گنجائش ہوئی تو حدیث کتاب کی طرف 2 دقیقوں کے لیے جاؤں گا، وہ بات کو اختتام کروں گا، لیکن وقت ہوا تو، لیکن یہاں پہ جب آ گیا تو رک جاؤ یہاں پر۔ اب بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، پلی بڑھی۔ اچھا سنو، یہ اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے، قانون ہے کہ جس گھر میں اور جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پیغامات تو آتے ہیں۔ میں جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پیغامات آتی ہیں۔ اب شہزادی یعنی نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات آنا شروع ہوئے۔ اللہ کے رسول، عرب کے فلاں سردار کا پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے، کہا بھائی اس سے کہہ دو کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں۔ کوئی اور آیا، اللہ کے رسول عرب کا بڑا سردار ہے، بڑا سردار، پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے، کہا بھائی اس سے بھی کہہ دو کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ رشتے میں رشتے آ رہے، پیغامات پہ پیغامات۔ پھر کوئی آیا کہ اللہ کے رسول بہت دولت مند صاحب ثروت امیر عرب کا، اس کا پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے، کہا بھائی اس سے بھی کہہ دو کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ اب نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات پر پیغامات آتے جا رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ کہیں سے رشتہ جڑ جائے۔ دیکھو میں ایک آف دا ریکارڈ بھی بات کروں، مجھے تو آگے جانا چاہیے، آگے بات کچھ عرصے پہلے میں کتاب پڑھا تاریخ اسلام کے حوالے سے، رسول نے یہی کہا کہ انکار کیا، رشتہ نہیں دیا، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ وہ بہت سے جن سے عبادت کی گئی نا، وہ اب آئے علی کے پاس، اور آ کے کہنے کہ یا علی تمہارا حق ہم سب سے زیادہ ہے، رسول اللہ پر سب سے زیادہ۔ اس کی 2 وجوہات کہنے لگے، علی سے کہنے لگے، رسول کہہ کے معذرت کر لی کہ بھائی اس کا اختیار میرے پاس آئے علی کے پاس، اور آگے کہہ لے یا علی تمہارا حق جو ہے نا رسول اللہ پر وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ تم ابن عم ہو، ان کے چچا زاد بھائی ہے نا، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب میں تم وہ شخص ہو جو بنگاہ اسلام سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہو۔ ہم سب میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت اسلام کی نگاہ میں تم ہو، تو تم رشتہ دو، ہے نا، یعنی مان بھی رہے ہو کہ علی فضیلت میں زیادہ ہے، اس کے سب نے لکھا ہے جملہ، تو پیغامات آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے، کہا اس سے کہہ دو اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے،
اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ کمال ہو گیا، سورج کو پلٹا لے اس کے اختیار آپ کے پاس ہے، چاند کو توڑ دے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، ستارے کو اتار لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، بجو سے کرنا پڑوا لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، پتھر سے تربی پڑوا لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، اور وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے وہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایسا ہے نہیں؟ دیکھو بھائی، وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے، وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے، جسٹیفائی کر دو تمہیں کی وضاحت کر دو۔ دیکھو نکاح جب ہوتا ہے، نکاح لڑکی کا، تو اس میں صیغے ہیں، وکالت عنہا و عن ابیہا۔ وہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وکالت عنہا و عن ابیہا، میں اس لڑکی اور لڑکی کے باپ کی طرف سے صیغے جاری کر رہا ہوں۔ باپ کو اتنا اختیار ہے، اتنا اختیار ہے، اور آپ سب سے فرما رہے ہیں کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، نام ہے احمد مختار اور بیٹی پر اختیار نہیں ہے۔ بھائی نام ہے احمد مختار، بیٹی پہ اختیار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ تو رسول یہی فرمائیں گے کہ بھائی یہ ہے معصومہ، یہ ہے معصومہ، اور میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ معصوم بناتا ہے اللہ، تو اپنے پاس سے معصوم بنا کے بھیجے تو شادی ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ دیواریں کعبہ ٹوٹی کیوں؟ پہنچ گئی بات؟ بھائی ہر باپ کو اختیار ہے اپنی بیٹی پر، وہ اختیار آپ کے پاس نہیں۔ یا رسول اللہ بات کیا؟ تو جواب دے گا کہ بھائی یہ ہے معصومہ، اور میں مسلمان بنایا کرتا ہوں، معصوم نہیں بناتا، معصوم بناتا ہے اللہ، تو وہ اپنے پاس سے معصوم بنا کر بھیجے تو شادی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ کیا نکلا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا تو بتلاؤ کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال ہے، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اب یاد رکھنا، قرآن میں آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، شادی کے بعد مرد کو عورت پہ برتری حاصل ہے۔ آیت ہے الرجال، رجال جمع ہے رجل کی، رجل کے معنی مرد۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، شادی کے بعد مرد کو عورت پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اب سبب سنو، معصومہ ہے تابع عصمت، معصومہ ہے تابع عصمت، غیر معصوم ہے خطا کار۔ تو اگر معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو گئی تو عصمت خطا کار کے تابع ہو جائے گی۔ لفظوں کو بتاتا ہوں ذرا سا، میں بات پہنچا نہیں سکا، میں بات کو پہنچا نہیں سکا، ذرا سا لفظوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ آیت کہتی ہے الرجال قوامون علی النساء، شادی کے بعد مرد کو عورت پر برتری حاصل ہے۔ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ معصومہ ہے صاحب عصمت، معصومہ ہے تابع عصمت، غیر معصوم ہے خطا کار۔ اگر معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو گئی تو عصمت خطا کار کے تابع ہو جائے گی۔ کہنے لگا سب کچھ منظور، لیکن یہ منظور نہیں کہ عصمت خطا کار کے تابع ہو جائے۔ تو وہ اللہ جو پسند نہ کرے کہ عصمت خطا کار کے تابع ہو جائے، مجھے کیسے پسند کرے گا کہ عصمت خطا کار کے ہاتھ میں بیعت کر لے؟ پیچھے والے پہنچ گئی بات؟ اب رک جاؤ، اور میرے پاس اب 4 یا 5 دقیقے، میں بھائی تھوڑا سا آگے جانے دیجیے، برداشت کریں، جملہ مکمل ہو جائے۔
اب تم سوچو گے کہ استدلال تو بڑا مضبوط ہے. بڑے دنوں بعد دیکھیں میں ممنون متشکر محتاج دعا. تو استدلال تو بڑا مضبوط ہے, تم سوچو گے. لیکن کہو گے بھائی کوئی نگاہ میں کوئی اور ایسا واقعہ ہے کہ جہاں معصومہ کی شادی سنو گے نہیں ہوئی؟ سنو گے دلیل دوں. قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم ہے معصومہ, مریم ہے طاہرہ, اور مریم کے زمانے میں کوئی مریم کا کفو معصوم نہیں تھا, اس لیے شادی نہیں ہوئی. دیکھو میں نے بہت احتیاط سے جملہ کیا بہت احتیاط سے. جناب مریم مہر ہے, آیت کی مہر ہے طہارت پر. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم معصومہ, مریم طاہرہ, مریم مصطفیٰ. اور جناب مریم صلی اللہ علیہ ان کے زمانے میں کوئی ان کا کفو معصوم نہیں تھا, کفو جس سے شادی ہو سکے. معصوم تو تھا, جس کا قرآن کہتا ہے کفلھا زکریا, زکریا نے کفالت کی. لیکن چونکہ جناب زکریا جناب مریم کے خالو ہیں, مریم کی والدہ کی بہن کے شوہر ہیں جناب زکریا, تو ان سے تو شادی ہو نہیں سکتی. تو مریم کے زمانے میں مریم کا کوئی کفو موجود, معصوم کفو موجود نہیں تھا جس سے شادی ہو سکے, اس لیے شادی جناب مریم کی نہیں ہوئی. معصومہ ہے جناب مریم, معصومہ ہے, کفو نہیں تھا, شادی نہیں ہوئی. پروردگار شادی نہیں ہوئی تو مریم کو لاولد ہی رکھتا. جب شادی نہیں ہوئی تو مریم کو لاولد ہی رکھتا. کہنے لگا کہ اگر کوئی خطاکار ہوتی تو لاولد چھوڑ دیتا, چونکہ معصومہ ہے اس لیے اولاد تو ہوگی. اور اولاد تو ہوگی. مالک عادت ہے کہ شوہر نہ ہو تو اولاد نہ ہو. پروردگار یہ تو عادت ہے, فطرت ہے, عادت ہے, تیرا بنایا ہوا اصول ہے کہ شوہر ہو تو اولاد ہو اور شوہر نہ ہو تو اولاد نہیں ہو. کہا بھائی یہی تو سمجھا رہا تھا, آیت کے معنی نشانی, آغاز میں پڑھ کے گیا ہوں, آیت کے معنی نشانی کا یہی تو سمجھانا تھا کہ جو روز ہو رہا ہو وہ عادت ہے, اور جو اصول عادت کو توڑ کے وہ آیت ہے. تو عادت ہے کہ اگر شوہر نہ ہو تو اولاد نہ ہو, اور آیت ہے کہ بغیر شوہر کے اولاد ہو جائے. آیت ہے کہ بغیر شوہر کے اولاد ہو جائے. اسی لیے قرآن میں عیسیٰ کے لیے آواز دی وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. عیسیٰ کو ہم انسانیت کے لیے اپنی آیت نشانی بنائیں گے. رک جاؤ, بہت عجیب و غریب مرحلے پہ لے آیا ہوں, اور گفتگو کو یہیں روک لوں گا میں, اس لیے کہ دامن وقت میں باقی گنجائش نہیں ہے, اور 60 دقیقے مکمل ہو گئے, اس لیے یہیں پہ روک لوں گا. جو میں کہنا چاہ رہا تھا حدیث قصہ کے حوالے سے گفتگو تک ہو گئی, لیکن یہاں پہ استدلال مکمل ہو جائے, استدلال مکمل ہو جائے. سنو, مریم معصومہ, کفو موجود نہیں تھا جس سے شادی ہو سکے, شادی نہیں ہوئی. پروردگار لاولد چھوڑ دیتا مریم کو, کہا کہ نہیں, معصومہ ہے اولاد تو دوں گا, معصومہ ہے اولاد تو دوں گا, آیت بناؤں گا, نشانی بناؤں گا, اولاد تو دوں گا. لیکن مالک ٹھیک ہے بغیر شوہر کے اولاد دے گا. اور پروردگار تو مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دے گا, لیکن مالک خطرہ ہے کہ معاشرے کا ہر وہ بچہ جس کا باپ نہ معلوم ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ میری ماں مریم جیسی, میں عیسیٰ جیسا. پروردگار بغیر شوہر کے اولاد دے گا, لیکن یہ خطرہ تو ہے, مالک خطرہ تو ہے کہ معاشرے کا وہ بچہ جس کا باپ نہ معلوم ہو وہ کہے گا میری ماں مریم جیسی. تو پروردگار کرے گا کیا؟ کہ گھبراؤ مت, اصول عادت کو توڑوں گا اور نسب کو بچاؤں گا. گھبراؤ مت, اصول عادت کو توڑوں گا اور نسب کو
بچاؤں گا. مالک کرے گا کیا؟ کہا کہ اب کروں گا یہ کہ معصومہ کے بچے کے لیے ایک نشانی رکھوں گا. معصومہ کے بچے کے لیے ایک نشانی رکھوں گا، اور نشانی یہ ہوگی کہ معصومہ کا بچہ اس عمر میں بولے گا جو نہ بولنے کی عمر ہے. کہا کہ بھائی اصول عادت کو توڑنا بھی ہے اور نسب کو بچانا بھی ہے. تو اب کروں گا کیا؟ کروں گا یہ کہ میں معصومہ کے لیے، معصومہ کے بچے کے لیے ایک نشانی رکھوں گا. وہ نشانی کیا ہوگی کہ معصومہ کا بچہ اس ایج میں، عمر میں بولے گا جو نہ بولنے کی عمر ہے. تو اب اصول کیا بنا کہ جس کا بچہ نہ بولنے کی عمر میں بولے وہ ہے معصومہ. جس کا بچہ نہ بولنے کی عمر میں بولے وہ ہے معصومہ. یہی تو سمجھانا ہے کہ عیسیٰ مریم کی گود سے بولے مریم معصومہ، علی رسول کی گود سے بولے بنت اسد کا یہ فتویٰ کیا ہے؟ جس کا بچہ نہ بولنے کی عمر میں بولے وہ ہے معصومہ. عیسیٰ گود سے بولے مریم معصومہ، علی گود سے بولے علی کی ماں بنت اسد معصومہ. معصومہ اور ابھی طے کر کے گزرے ہیں کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. بھائی ابھی طے کر کے گزرے ہیں کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. اب ابو طالب کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ تو آج کے بعد اس پر بات نہیں کرنا کہ ابو طالب مومن تھا یا نہیں، بات اس پر کرنا کہ ابو طالب معصوم تھا یا نہیں. اگلی بات، جس کے سائے میں رسالت پروان چڑھے، جس کے سائے میں رسالت پروان چڑھے اسے کہتے ہیں ابو طالب. اور رسالت نہیں، امامت بھی. کائنات کا سب سے بڑا رسول کس کے سائے میں آیا؟ ابو طالب کے. یہی تو سمجھانا تھا. یہ ابو طالب کے سائے میں آئے اور ادھر چادر سیدہ کا بیت بنا. فاطمہ کے چادر کے سائے میں محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین سب آ گئے. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. آخری جملہ یہ تقریر کا کہہ کے گزرا تھا. اللہ نے کہا سنو میرے فرشتوں سنو، اور سنو میرے آسمانوں میں رہنے والا سنو. پوری کائنات بنائی ان 5 کی محبت. اللہ نے کس سے کہا یہ؟ فرشتوں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے یہ جو بات کی فرشتوں سے اور آسمانوں میں رہنے والوں سے، یہ فرش پہ کی یا عرش پہ کی؟ آخری جملہ ہے. سنیے، اللہ نے جو بات کی فرشتوں سے یہ فرش پہ کی یا عرش پر؟ کہاں؟ عرش پر ہے نا؟ پہنچ گئی بات. تو اللہ نے عرش پر فرشتوں سے بات کی، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات سے بات کی. اس واقعے کی براہ راست راویہ ہے فاطمہ زہرا. وہ کہاں پر ہے؟ فرش پر ہے. ادھر اللہ عرش پر بات کرے، ادھر روایت کرنے والی فاطمہ فرش پر سنے. اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ اس بی بی کا نام ہے جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی باتیں سنتی ہے. میں تقریباً 11 دقیقے کے اوپر چلے گئے. بات نہیں، 11 نہیں، 7 دقیقے.
9 بجے کے بعد ممبر پر آیا، بات تمام ہوا، میں ممنون ہوں تجھے کہ محتاج دعا، بات مکمل ہو گئی اس مرحلے پر، ٹھیک ہے نا، بات مکمل ہو گئی۔ جب بھی جاءت فاطمہ قامہ رسول اللہ، جب بھی بیٹی نبی کی فاطمہ آتی رسول اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ تمہیں وہ روایت یاد ہے معراج والوں کی؟ جب میرا نبی معراج کے لیے چلا تو اللہ نے سارے نبیوں سے، آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں، ان سے کہا کہ چوتھے آسمان پر دور ہو یا قطار بنا کے کھڑے ہو جانا، میرے محمد کا استقبال کرنا، سواری آنے والی ہے نبی کی، آخر نبی کی۔ تو اب سمجھ میں آیا، ہے نا؟ آدم کھڑے ہو محمد کے استقبال میں، نوح کھڑے ہو محمد کے استقبال میں، ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سوالات نبی وہ کھڑے ہو جائیں محمد کی تعلیم میں، اور محمد کھڑے ہو جائیں فاطمہ کی تعلیم میں۔ یہ بات پہنچ گئی ہے نا؟ تو جس کی تعلیم میں میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، خدا معلوم کہ وہ دربار میں کتنے گھنٹوں کھڑے ہیں۔ جس کی تعلیم میں کائنات کا سب سے بڑا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، جس بیٹی کی تعلیم میں نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، خدا معلوم کہ وہ نامحرموں کے مجمع میں دربار میں کتنی دیر کھڑی رہی۔ اور کسی نے آگے بڑھ کر نہیں کہا کہ نبی کی بیٹی تھک گئی ہوگی بیٹھ جاؤ۔ اجرکم اللہ، آ گئی نا بات۔ روایت طویل ہے لیکن ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اس کا، بس ایک جملہ، طویل روایت ہے نا؟ پنجتن بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کی نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی، بے اختیار رونا شروع کیا۔ کہا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا کہ مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے، یا علی وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے خلاف ہو جائے۔ حسن کو دیکھا آنسو جاری ہوئے، کہا اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زمانہ یاد آ رہا ہے کہ تجھے زہر دیا جائے گا، پہلو میں خنجر مارا جائے گا۔ حسین کو دیکھا رونا شروع کیا، کہا اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا وہ زمانہ یاد آ گیا جب 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ اور اب نبی کی نگاہ پڑی اپنی بیٹی پر، فاطمہ کو دیکھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب تیرے رخساروں پر تماچا مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ ارباب مجالس کہتے ہیں دیکھو محمد کی یتیمہ محمد انتقال محمد کے بعد یتیمی کے مسجد پر بیٹھی تھی کہ مسلمان آئیں کے تعزیت پیش کریں۔ کچھ دنوں کے بعد مسلمان آئے دروازہ فاطمہ پر تعزیت پیش کرنے، لیکن تعزیت کا طریقہ عجیب تھا، ہر آنے والا کچھ نہ کچھ لے کر آیا۔ ارباب مجالس کہتے ہیں کہ جب نبی کی بیٹی مسند یتیمی سے اٹھ کر دروازے کی طرف جا رہی تھی تعزیت وصول کرنے، تو سر کے بال سے آتے، جب مسلمانوں سے تعزیت وصول کر لی تو سر کے بال سفید ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ میں بہت معذرت کر رہا ہوں کہ وہ جو کتابوں میں عبارتیں ہیں میں پڑھ نہیں سکتا، دامن من میں گنجائش نہیں ہے۔ بس دو جملے تم نے گریا کے میں استعمال ہو گئے۔ ایک جملہ تو لکھا ہے نا، سب نے لکھا ہے نا، دروازے پر لوگ آئے اور ادھر سے پکار کے نبی کی بیٹی نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ اسی دروازے پہ کھڑے ہو کر اللہ کا رسول سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ لیکن لوگوں نے شہزادی کے اس جملے کو نظر انداز کیا۔ روشنی تھی دروازے پہ، اتنی روشنی ڈالی کہ دروازہ اس روشنی کو برداشت نہ کر سکا، کوئی آگے بڑھا، دروازے پہ پاؤں مارا، اور اب نقل کے الفاظ ہے کہ شہزادی دیوار اور دروازے کے درمیان پھنس گئی۔
سبحان اللہ. میں مقتل سے باہر روایتیں نہیں پڑھتا. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دروازہ شہزادی کے اوپر آیا, شہزادی زمین پہ تشریف لائے اور آواز دی, ابو الحسن فاطمہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے. فضا آ, انیس کو آواز دی کہ آ اور آ کے مجھے سنبھال. بس تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. اس دروازے میں لوہے کی میخ لگی ہوئی تھی. بس تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. کل ایک جملہ جانتے ہو, شہزادی زمین پہ تشریف فرمائے, دروازہ شہزادی کے اوپر ہے, اور مقتل کے الفاظ ہیں کہ لوگ دروازے سے گزر کر آنگن تک آئے, آنگن تک, علی کو لے جانے کے لیے. یہ دروازہ ہے, یہ آنگن ہے, دروازہ زمین پہ ہے, نبی کی بیٹی تشریف فرمائے زمین پر, گزر کر آئے. بس اتنا بتلا دو کہاں سے گزر کے گئے. لوگ گزرتے رہے, پسلیاں ٹوٹتی رہے, موقع شہید ہوا. اجرکم اللہ. بس دو جملے. وصیت تھی کہ یا علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا, اپنے ہاتھوں سے جنازہ تیار کرنا. بس گر کیا تم نے مجلس پر, کل ایک جملہ ہے نا, وصیت تھی نا. علی نے غسل دیا, نبی کی بیٹی کو, کائنات کا سب سے بڑا علی نے غسل دیا. مطلب لکھتا ہے کہ جب علی نبی کی بیٹی کو شہزادی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی نے چیخ مار کے رونا شروع کیا. جب علی کی چیخ رونے کی گھر کے باہر گئی تو علی کے ساتھیوں نے سنا اور وہیں سے پکار کے کہنے لگے کہ مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں, آپ تو فاتح خندق ہیں, تو مولا صبر کیجئے. تو میرا علی رو کے کہنے لگا کہ میں صبر تو کرنا چاہتا ہوں لیکن پسلیوں کا زخم, پہلو کا زخم مجھے صبر نہیں کرنے دیتا. آخری جملہ, جنازہ تیار ہوا, ایک حجرے میں لا کر رکھ دیا. آخری جملہ, جنازہ تیار ہوا, ایک حجرے میں لا کر رکھ دیا. اب علی نے آواز دی, یا زینب, یا ام کلثوم, یا حسن, یا حسین, بیٹے بیٹیوں آؤ اور آ کر ماں کا آخری دیدار کر لو. مقتل لکھتا ہے کہ دو بچے آگے بڑھے, ماں کا آخری دیدار کیا. حسن آگے بڑھا, ماں کا آخری دیدار کیا. ام کلثوم آگے بڑھی, ماں کا آخری دیدار کیا. لیکن حسین دروازے پہ کھڑا رہا, زینب دروازے پہ کھڑی رہی. علی نے کہا بیٹی زینب, بیٹا حسین آؤ اور آگے ماں کا آخری دیدار کر لو. تو چھوٹا نواسا نبی کا گود کے پالا حسین رو کے کہنے لگا کہ اماں ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ہمیں ویسے نہ پکارے جیسے مریم نے عیسیٰ کو پکارا تھا. بس یہ سننا تھا کہ بندے کمر ٹوٹے, ایک ہاتھ سے زینب کو بلایا, دوسرے ہاتھ سے حسین کو بلایا, دونوں بچے آئے, ماں گلے پڑ گئے. یہی وقت تھا کہ جبریل آیا, کہا یا علی بچوں کو سنبھالو, کہیں زمین میں نہ ڈلانا. أيام قليل خليل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.